السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے علی ظفر کا نام لیا تھا، علی ظفر نے اس سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ان کی مفادات کے ٹکراؤ کا امکان ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی رہائی کے لیے کیس کی پیروی کر رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ کہیں کسی قسم کا مفاد کے ٹکراؤ میں وہ نہیں پڑنا چاہتے۔ اور پیشہ ورانہ حوالے سے بھی یہ درست نہیں تھا کہ عمران خان نے انتخاب سے نکلنے کے موقف کو مان لیا ہے۔ دی نیوز کی گفتگو میں BDI 3 مارچ کو اپنا انٹرا پارٹی الیکشن یا انتخابات کرانے والی تھی، تو انہوں نے اس بات کا اس کو وضاحت کرتے ہوئے اس چیز کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مفاد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیل میں رہیں تاکہ میری چیئرمین شپ برقرار رہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے میں دور کر لیا ہے، اور یہ ایک بڑی عقل مندانہ قسم کی سوچ ہے۔ اور بہت زیادہ بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ جو صدر عارف الوی ہیں انہوں نے ایک اسٹینڈ لے لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جب تک فارم 45 کا جو معاملہ ہے وہ حل نہیں ہو جاتا، وہ اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اقلیت کی سیٹیں ہیں، عورتوں کی سیٹیں ہیں، جو ریزرو سیٹس ہیں، وہ جب تک ان کو نہیں مل جاتی، تو جب تک کورم پورا نہیں ہو جاتا نیشنل اسمبلی کا، وہ اجلاس کو نہیں بلائیں گے۔ لیکن اخباروں میں اور جتنے باقی تجزیہ نگار ہیں وہ خبریں دے رہے ہیں کہ 3 مارچ کو حلف برداری سٹارٹ ہونے والی ہے، اور وہ 3 مارچ کو ہو جائے گی۔ اسلام آباد کے نئے منتخب وزیر اعظم کا حلف عارف الوی وہ لے لیں گے۔ جمعہ 29 فروری کو حلف 29 فروری کو حلف برداری کی وہ ان سے لوگوں سے لے لی جائے گی، وزیر اعظم سے۔ تو اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو 3 مارچ کا تو خیر اتنا وہ نہیں ہے، لیکن جو 29 فروری کو یہ بات کہہ دی گئی ہے، اور اسی طرح سے پنجاب میں انتخاب ہو چکے ہیں، اور اسپیکر کے لیے ملک محمد خان جو نون لیگ کے ہیں ان کو اسپیکر اور ظہیر چپڑ ڈپٹی اسپیکر منتخب کر لیے گئے، اور اسی طرح سے سندھ میں بھی آج دونوں عہدوں پر الیکشن ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ اور سنی اتحاد کونسل ارکان کے ایک دوسرے کی قیادت کے خلاف نعرے بازی۔ اسی طرح سے بلوچستان کے PK اسمبلیوں کا اجلاس 28 فروری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کی احتجاج ہو رہے ہیں ریڈ زون کے وہاں پہ بھی، شارع فیصل پر، سپر ہائی وے پر بھی مظاہرے، ریلیاں ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، اور پولیس اور عام عوام کے درمیان جھڑپیں بھی پائی جا رہی ہیں، اور اسی طرح JUIF کے جو رہنما ہیں ان کی بھی بہت زیادہ کل مذاکرات ہوئے، اور اس بات کی خبریں آئیں کہ ان کے مذاکرات مان لیے گئے ہیں، اور وہ ان کے مذاکرات میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور پھر انہوں نے وہاں سے منتشر ہونے کے لیے اس کا اعلان بھی کیا۔ تو پورے ملک میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، تمام پارٹیاں یکجا ہیں، سندھ کے اندر بھی بھرپور مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے صوبائی اسمبلی کے باہر احتجاج کیا ہے GDA نے اور باہر احتجاج کیا ہے۔ اسی طرح کراچی کے مختلف علاقوں میں ہنگامہ، سڑکیں بند، لاٹھی چارج، خواتین سمیت کئی سیاسی کارکنوں کو بے دردی سے مقبوضہ کشمیر پورا کراچی بنا ہوا ہے، اور اسی طرح سے باقی جو دیگر سندھ کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی پولیس اور عوام کے درمیان پتھروں کی آنکھ مچولی چلتی رہی ہے، اور اسی طرح سے پورے ملک میں یہ ہیجان برپا ہوا ہے جب سے یہ دھاندلی کی ہے پولیس والے، اور جو ہمارے ریاستی ادارے اس کے اندر ملوث ہونے کی مبینہ طور پہ ان کی ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں، اس قسم کے معاملات سامنے آئے ہیں۔ مریم نواز کے لیے پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ بننا ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں، جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، زیادہ مشکل لگ رہا ہے، لیکن
جو لوگ بہت زیادہ تیز ہوں اور ان کے پاس ویڈیوز ہوں اور وہ ننگی ویڈیوز کی سیاست بہت پہلے سے کر رہے ہوں تو ان کو پنجاب اسمبلی کو چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ریاستی اداروں کا بھی پورا بھرپور سپورٹ ہے، اور جس طرح کے ساتھ جو دھاندلی کی جو ہے چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں مبینہ طور پہ، وہ چیزوں کو واضح کرتا ہے کہ ان کو کوئی حکومت چلانے میں دشواری نہیں ہوگی، کیونکہ جو نگراں حکومت تھی وہ بھی انہی کی حکومت تھی۔ جس طرح سے انہوں نے پہلے وسطیت کی ہوئی تھی پچھلے 2 سال سے، اور جب سے یہ 9 ماہ سے جو ان کی نگراں حکومت چل رہی تھی، وہ بھی مریم نواز کے ساتھ ان کے بھی جو ہے مذاکرات ہوئے ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی کی، جو کہ پہلے ہی ان کی ایک کنٹینیوشن میں ہی اب دوسری حکومت چلے گی، تو پورا پنجاب کے اوپر قبضہ کرنے کا اور اپنے من پسند پولیس والوں کو نوازنے کا بھی سلسلہ جاری رہے گا، اور کس طرح سے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گھروں میں ان کو کے اوپر تشدد کیا جائے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ بربریت کی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی ان کے خلاف کھڑا ہونے کی جرات نہ کرے، اس قسم کا بندوبست کرتی ہوئی یہ نظر آ رہی ہیں۔ تو بہت سارے تجزیہ کار اور جو اینکر پرسنز ہیں ان کی جو ہے جو وہ ہے آرا ہے وہ یہی ہے، لیکن جو میری آرا یہ ہے کہ مریم نواز کے اندر اس قسم کی بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح کی دماغ اور سوچ کی مالک ہیں جو کہ ہر کسی چیز کو جو ہے نیگیٹو طریقے سے بھی کنٹرول کر سکتی ہیں، اور ان کے دماغ میں اس قسم کی چیزیں بھی ہیں جو کہ 90 کی دہائی میں ان کے والد محترم بے نظیر بھٹو کی ہیلی کاپٹر سے وہ تصاویر کو نیچے پھینکنے کا جو کام کرتے ہیں، وہ کہ عام ذی شعور اور اچھا جو مسلمان ہے اس کے دماغ میں ایسی باتیں نہیں آ سکتی، تو ان کی تربیت جو ہے اس ماحول میں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے یہ کام اور یہ اسمبلی کو چلانا بالکل بھی ناممکن اور مشکل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ میاں اسلم کو بھی پنجاب اسمبلی کے اندر آنے سے روک دیا گیا ہے، اور اس کی جو ہے کاؤنٹر میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ایک وکیل رہنما جو 70 سال کے ہیں ان کو جو ہے اب جو ہے وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں شامل کر دیا ہے، اور بہت زیادہ گہما گہمی دیکھنے کو ملی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، اور اسی طرح سے بہت زیادہ شدید نعرے بازیاں بھی ہوئی ہیں۔ پولیس کا رویہ بے انتہا تضحیک آمیز رہا ہے پاکستان سنی اتحاد کونسل کے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے ساتھ، اور اسی طرح سے صدارتی انتخاب 9 مارچ کو ہوگا، ذرائع الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا۔ آصف زرداری حکومتی اتحادیوں کے ساتھ امیدوار ہوں گے، اور آصف جو صدارتی انتخابات ہونے سے پہلے آصف جو عارف الوی ہیں ان کو چاہیے عمران خان کی اور بشرا بی بی کی جو سزائیں ان کو معاف کر دیں، اور عمران خان کو چاہیے اس قسم کی جو ان کے پاس ابھی جو موقع ہے وہ اس کو اپنی بیوی کے لیے کم سے کم عارف الوی کو چاہیے، بشرا بیوی اور جتنے بھی تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں اور جو گرفتار ہیں ان کو معاف کر دیں، ان کی سزاؤں کو معاف کر دیں، اور ان کے پاس ابھی سنہری موقع موجود ہے۔ تو اسی طرح سے ریفائنریز اپ گریڈیشن سے 5-6 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری آئے گی۔ امارتی سفیر کا لاہور میوزیم میں مجسموں کی نمائش کا افتتاح کیا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کی جو ریکوڈک ہے اس کے پاس جو ہے وہاں سے بہت زیادہ سونا، تانبا اور دیگر معدنیات ان کے پاس ذخائر ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ دنیا بھر میں جا کر اور پاکستانیوں اور جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ حکومت بنے گی تو ہمارے پاس بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی، اور ایک جو ہے خصوصی قسم کا سیل اور ایک کاؤنسل بنا دی گئی ہے جس کے اندر جو بھی باہر کا پیسہ آئے گا اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے اس کی کوئی آڈٹ نہیں ہو سکے گا، جو کہ پاکستان کی عوام کے لیے بے انتہا افسوس کا مقام ہے، کیونکہ وہ پیسہ بھی ان کی عیاشیوں میں، ان کی ضروریات میں خرچ ہو جائے
جائے گا اور پھر پاکستان کے وہی حالات رہیں گے اور پھر نئی فوجی قیادت آ کر وہ بھی اپنا کمان سنبھالے گی اور پھر وہ بھی اسی طرح کا جو ہے عمل اور اپنا جو وہ ہے اپنی ہیبٹ ہے اس کو ہی جو 75 سالوں سے جو انہوں نے روا رکھا ہوا ہے اسی طرح سے روا رکھیں گے اور پاکستان کی عوام کے خون چوس چوس کے اپنے محلات اور اپنے جزیرے بنائیں گے اور پاکستان کی کسی بھی انسان کو ابھی تک کوئی فکر نظر نہیں آ رہی ہے. تمام جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں, جتنے بھی وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, پورا خاندان مسلم لیگ نون کا سیاست میں آ چکا ہے اور وہ ساری مراد کا حصول کر رہا ہے. نواز شریف کا پورا سسرالی, ددیالی اور جتنا بھی ان کا ننیالی خاندان ہے, ان کی بیٹیوں کے سسرال والے تمام لوگ سیاست کے اندر اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہوں گے اور پاکستان کو یہ جو خاندان ہے اور ذرا باقی جتنے بھی خاندان ہیں جو کہ سیاسی خاندان ہیں وہ پاکستان کو 75 سالوں سے لوٹ رہے ہیں اور ان کا ساتھ جو ہمارے بڑے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. تو پاکستانیوں, آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی اور اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے. اگر آج آپ ان کی جو ہے جبر کے اوپر خاموش رہے اور بے انتہا پاکستان کی عوام کے ساتھ جبر کیا جا رہا ہے جس کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں, جو لوگ بالکل بھی بے گناہ ہیں ان کو پکڑ کر جو پولیس والے ان کے ہاتھ توڑ رہے ہیں, ان کو بے دردی سے ان کی دھاڑیوں کو کھینچ رہے ہیں اور اسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بے انتہا جو ہے اسلامی اور جتنی بھی جماعتیں ہیں جو ہے پاکستان کے اندر اور باقی جو طبقہ کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ ہے, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی ہے. اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پہلے اور اسلام بعد میں ہے اور اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں. اور یہ جو ہے جس طرح کے ہمارے جو جج ہیں جن کے پاس علم کا اسلام کے اور دین کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں ہے اور وہ اس قسم کے فیصلے میں آگے بڑھ رہے ہیں, جس طرح سے بشرا بی بی کا جو فیصلہ آیا تھا وہ غیر شرعی فیصلہ تھا, وہ قرآن کے سنت کے منافی تھا اور وہ قانون کے بھی منافی تھا اور جس کے اندر غیر آدمی کی جو ہے شہادت کو مانا گیا اور اس عورت کی شہادت کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اس بات کی تصدیق کی کہ عورت کی شہادت کو مانا جائے گا, اس کی نفی کی اس جج کی. اور اس طرح سے پاکستان کے اندر فسطائیت اور لا قانونیت اور بے دینی کا بھی جو ہے نفاذ ہو چکا ہے اور قرآن کے اور سنت کے معاملات کو بھی جو ہے اپنے مفادات کے آگے رکھا جا رہا ہے. اور اس قسم کا جو قاضی ہے وہ اللہ کے گھر سخت پکڑ کا حامل ہے. جو پاکستانی مسلمان ہیں ان کو اپنی اس کے آگے آواز اٹھانی چاہیے, لیکن آپ کو کسی پرتشدد اور کسی اس قسم کے معاملات میں شامل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کی خاندان اور آپ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. آپ بے شک اپنی آواز اٹھائیں لیکن ایک دائرے کے اندر, تاکہ آپ کے اوپر کسی قسم کا اور آپ کے خاندان کو کسی قسم کا جو ہے ظلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور پاکستانیوں, آپ نے کوشش کرنی ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, لیکن عقل مندی کے ساتھ اور اپنی فہم و فراست کے ساتھ, اور آپ کو یکجا ہو کر ہر معاملوں کے اندر جو ہے کھڑے ہونا ہے. اگر آپ کے کسی بھائی کو بلا وجہ میں کوئی زبردستی مار رہا ہے یا گرفتار کرنا ہے, آپ کو پوری ایک قوم بن کے کھڑا ہونا ہے اور اس کی اگر وہ بے گناہ ہے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہوں اور آپ لوگ اس کی ویڈیو بنانے کے بجائے, تماشا دیکھنے کے بجائے اس ظلم زیادتی کو روکنے میں اپنا کردار, تمام محلے والے اور جتنے بھی مسلمان پاکستانی ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں, تو ہی آپ لوگ ان لوگوں سے ان کے ظلم کے بدلے قانون کے اندر رہ کر آپ ان سے لے سکتے ہیں اور آپ ان کو بچا سکتے ہیں. اپنے بھائیوں کو, اپنے گھر والوں کو ان کی فسطائیت سے آپ اس طرح سے روک سکتے ہیں. تو آپ نے پاکستان کو کی کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا, کسی بھی ادارے کو برا بھلا نہیں کہنا, کیونکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ آپ کو نقصان ہوگا. تو امید ہے نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں, جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.